بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن. محترم حاضرین کرام، معزز سامعین اعظام، آج حج کے موضوع پر بات ہوگی انشاءاللہ. گزشتہ جمعہ بھی مختصر بات ہوئی تھی. آج انشاءاللہ حج کے موضوع پر بھی بات کرنا ہے اور ایک اور دوسرے موضوع پر بھی مختصراً عرض کرنا ہے. جہاں تک حج کی بات ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. شاید کوئی مسلمان ایسا ہو جو نہ جانتا ہو، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو 1450 سال سے چلی آ رہی ہیں. کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا. ہر مسلمان جانتا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے، اللہ نے جس کو اتنا مال دیا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کے پاس تک جا سکتا ہے، چونکہ حج کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ مکۃ المکرمہ میں ہی ادا کیے جا سکتے ہیں. مکۃ المکرمہ سے ہٹ کے کہیں اور نہیں. اب یہ سوال بھی ہے، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنا گھر وہاں کیوں بنایا؟ کہیں اور بھی تو اللہ تعالیٰ بنا سکتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہندوستان میں اتارا تو اپنا گھر بھی اللہ تعالیٰ کہیں اور بنوا سکتے تھے. ان پہاڑوں کے درمیان، چٹیل میدان میں، وادی غیر ذی زرع میں اللہ نے اپنا گھر کیوں بنوایا؟ بعض حضرات کا سوال ہے، سوال معقول ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی عرض کروں گا. تو حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اہم ترین رکن ہے. اور اسلام میں جو عبادتیں ہیں، دو طرح کی عبادتیں ہیں. بعض عبادتیں وہ ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے، جسم سے ہے، جس کو بدنی عبادت کہا جاتا ہے. اور بعض عبادتیں وہ ہیں جن کا تعلق جو ہے مال سے ہوتا ہے، انسان کے جسم کو کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے. تو دو طرح کی عبادتیں ہیں، بدنی عبادت اور مالی عبادت. مالی عبادت میں جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، اس کا تعلق مال سے ہے. اور بدنی عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، انسان کی جسم لگتا ہے، بدن لگتا ہے، اس لیے بدنی عبادت کہا جاتا ہے. اور حج وہ عبادت ہے جس میں انسان کا مال بھی لگتا ہے اور انسان کی جان بھی لگتی ہے، انسان کا بدن بھی لگتا ہے. تو یہ مالی عبادت بھی ہے اور جانی عبادت بھی ہے. اسی لیے بعض علماء کا کہنا ہے عبادتوں میں حج جو ہے اہم ترین رکن ہے. اور جو ایک بار صاحب استطاعت ہو گیا اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. اور حج فرض ہونے کے بعد بلا وجہ کی وجہ سے تاخیر کرتے رہنا، ابھی بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ابھی گھر بننا ہے، ابھی کوئی دکان دیکھنے والا نہیں ہے، ابھی یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، سارے مسئلے ختم ہو جائیں تو زندگی کے اخیر میں حج کر کے آ جائیں. سب سے پہلی بات، اخیر کب ہونا ہے انسان کو پتہ نہیں ہے.
ہو سکتا ہے آج جوان ہیں، حج فرض ہے اور موت آ جائے، موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، کیا کرو گے آپ؟ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ حج فرض ہو گیا، اسی لیے علماء کہتے ہیں فوری طور پر جتنا جلد ہو سکے اس فریضے کو ادا کر لینا چاہیے۔ اور ایک روایت ہے 4 آدمی ایسے ہیں جن کا کوئی عذر اللہ کے سامنے قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم نے تو اپنے طور پر بہت سارا عذر ڈھونڈ رکھا ہے، لیکن عذر وہی معتبر ہے جس کو شریعت ماننے کو تیار ہو، عذر شرعی ہونا چاہیے۔ تو روایت میں آتا ہے 4 آدمی ایسے ہیں جن کا کوئی عذر اللہ کے سامنے قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک وہ آدمی جو اذان سنتا ہو اور بلا عذر شرعی کے مسجد میں نہ آتا ہو، اللہ کے سامنے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایسے ہی دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور کوئی واقعی حاجت مند اس کے پاس آئے کہ بھئی اللہ کے لیے کچھ دو، میں حاجت مند ہوں، اور اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ دے سکتا ہے، پھر بھی وہ نہیں دیتا ہے حاجت مند کو، تو ایسے آدمی کا کوئی عذر اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ روایتوں میں تو یہ بات آتی ہے نا کہ بنی اسرائیل میں تو اللہ تعالیٰ یہ کرتا تھا، فرشتے کو انسانی شکل میں امتحان لینے کے لیے بھیج دیتا تھا۔ بڑی مشہور روایت ہے وہ، انسانی شکل میں فرشتہ آیا اور اس نے کہا، تو بہرحال لمبی حدیث ہے، وہ بیان نہیں کرنا ہے، تو علماء نے کہا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے، کوئی واقعی معذور آدمی، ضرورت مند آدمی، حاجت مند آدمی اگر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، آپ سے مدد طلب کر رہا ہے، آپ کو مدد کرنی چاہیے یہ سوچ کر کہ جس طرح وہ انسان ہے اور اللہ نے اس کو میرے سامنے بھیجا ہے، اللہ چاہتا مجھے بھی کسی اور کے سامنے بھیج سکتا تھا، اللہ نے نہیں بھیجا، اللہ کا کرم احسان ہے۔ کوئی اور مجبور بن کے ہمارے سامنے آ رہا ہے، ایک تو وہ ہے جو پیشہ ور کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن جو واقعی مجبور سامنے آئے اور دینے کے لیے کچھ ہو نہ دے، تو اللہ کے پاس کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایسے ہی وہ آدمی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امر بالمعروف تو آسان ہے، نہی عن المنکر بڑا مشکل ہے، ہر آدمی بستا ہے، چھوڑو جانے دو۔ امر بالمعروف کا مطلب اچھائی کا حکم کرنا، اچھی بات بتلانا اور اچھی چیزیں جو ہے انسان کے سامنے رکھنا، اور ایک ہے کوئی آدمی برائی میں لگا ہو تو برائی سے روکنا، یہ بھی ذمہ داری ہماری ہے۔ لیکن بعض اوقات اگر آدمی کسی کو برائی سے روکتا ہے تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، آدمی کی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ ہر آدمی کے سامنے یہ بات کرے، لیکن جتنا ہو بہرحال امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہیے۔ آگے جو ہوگا اللہ مالک، لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ذمہ داری ہے۔ کوئی آدمی اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتا ہے طاقت کے باوجود، تو اللہ کے سامنے اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایسے ہی چوتھا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، وہ حج کے سفر پہ جا سکتا ہے، پھر بھی نہیں جا رہا ہے، اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو اللہ کے سامنے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اور کئی روایتوں میں ہے کہ من مات ولم یحج، کہ جو آدمی مر گیا بغیر حج کیے ہوئے، حالانکہ وہ صاحب استطاعت تھا، فَلْيَمُتْ يَهُودِيًا أَوْ نَصْرَانِيًا، وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے، جناب رسول اللہ کہتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کی شفاعت سے، ایسے آدمی سے بیزارگی کا اعلان فرما رہے ہیں جو صاحب استطاعت ہے، اللہ نے مال دیا ہے، وہ حج کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کر رہا ہے، فرما رہے ہیں کہ وہ یہودی بن کے مرے، نصرانی بن کے مرے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ لہذا جن لوگوں پر حج فرض ہے ان کو چاہیے کہ بلا تاخیر، بلا عذر شرعی فوری طور پر حج کا ارادہ کریں، حج کے سفر پہ جائیں، اور حج کرنے سے کوئی کبھی غریب نہیں ہوا ہے۔ ایک روایت میں حج تغنو، حج کرو مالدار ہو جاؤ گے،
اللہ تعالیٰ غنا عطا فرمائے گا۔ لہذا حج کرنے کی وجہ سے کوئی کہے کہ میں غریب ہو گیا ہوں، شاید دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا۔ لہذا حج کا فریضہ ہے، انسان کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کرتا ہے، بلا کیے ہوئے اگر مر جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک فرض ہے اس کا ساقط ہوگا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شفاعت سے بیزارگی کا اظہار فرمایا ہے، کتنا مشکل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا ہے۔ حج کی فرضیت کو آپ حضرات جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد ایک حج کیا ہے جس کا نام حجۃ الوداع ہے۔ ایک حج فرمایا ہے آپ نے، حجۃ الوداع، اور 2 حج اس کے پہلے آپ نے فرمایا ہے جب حج فرض نہیں تھا، پہلے بیعت عقبہ و عقبہ اولیٰ کے موقع پر، اور دوسرا حج عقبہ ثانیہ کے موقع پر۔ لیکن اس کے بعد سن 9 ہجری میں جب حج فرض ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں، خود آپ حج کے لیے نہیں گئے بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنایا، اور صحابہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، چونکہ حج فرض ہونے کے بعد پہلا حج ہو رہا تھا۔ اس کے پہلے جو حج ہوا کرتا تھا اس میں مشرکین بھی آتے تھے اور وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ لہذا سن 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا، اور قرآن کریم کی وہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا اللہ کے رسول نے، جاؤ جا کے اعلان کر دو آئندہ سال سے کوئی مشرک حج کے سفر پہ نہیں آ سکے گا، یا کوئی آدمی ننگے طواف نہیں کر سکے گا۔ بہرحال سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گئے، اور پھر اس کے بعد سن 10 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا، حج کی فرضیت کے دوسرے سال۔ اور سن 10 ہجری کا سال وہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کے بعد آپ کا وصال ہوا ہے۔ تو سن 10 ہجری میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے نکلے ہیں، 24 ذی قعدہ کو نکلے ہیں، اور اعلان ہو گیا تھا تمام کے تمام صحابہ جو بھی جا سکتے تھے دور دراز سے، تمام کے تمام صحابہ، 1,24,000 سے زیادہ صحابہ تھے، اور بھی لوگ جو اس سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 24 ذی قعدہ کو مدینہ طیبہ سے نکلے ہیں۔ آپ نے اپنے قائم مقام، ایک صحابی حضرت ابو دجانہ ہیں، ان کو آپ نے امیر مقرر فرمایا تھا، کیونکہ جتنے بڑے صحابہ تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں تھے۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اپنا قائم مقام فرمایا کہ آپ مدینے کی نگرانی اور حفاظت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے 24 ذی قعدہ کو، ظہر کے بعد جمعرات کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے نکلتے ہیں، احرام آپ نے ابھی نہیں باندھا ہے۔ مدینے کے کچھ دوری پر باہر جب نکلے تو ایک مقام ہے ذوالحلیفہ۔ ذوالحلیفہ آج مدینے والوں کے لیے وہ میقات ہے، جیسے ہندوستان والوں کے لیے یلملم ہے، وہ جدہ کے قریب آتا ہے، ایسی اور دوسرے علاقے والوں کے لیے قرن المنازل ہے یا جوحفہ ہے۔ یہ 5 مختلف کعبۃ اللہ کے چاروں طرف جو ہے ذرا دوری پہ میقات مقرر کیا گیا ہے۔ کوئی آدمی اگر ان میقات سے گزرے اور اس کو عمرہ یا حج کرنا ہو تو بغیر احرام کے وہ اندر نہیں جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ذوالحلیفہ میں قیام فرمایا، آپ نے رات وہاں گزاری، اور پھر اس کے بعد وہیں آپ نے احرام باندھا ہے۔ یہ احرام کی جو چادریں ہوتی ہیں آپ بھی جانتے ہیں، ایک سفید چادر ہے، اور یہ بالکل انسان کو کفن کی یاد دلاتا ہے۔ یعنی سفر پہ جا رہے ہو تو اپنی موت کو بھی سامنے رکھو کہ مرنا ہے نا۔ یہ موت کی یاد جو ہے انسان کو بہت ساری برائیوں سے بچاتا ہے۔ جس آدمی کو بار بار اپنی موت سامنے رہے گی وہ کبھی مغرور نہیں بنے گا، وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا،
کسی کا مال غلط طریقے سے وہ نہیں ہڑپ کرے گا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احرام باندھا۔ احرام باندھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا ہے، پھر آپ نے خوشبو لگائی ہے۔ لہذا احرام باندھنے سے پہلے کوئی آدمی اگر خوشبو لگانا چاہے لگا سکتا ہے۔ ہاں، احرام باندھ لینے کے بعد پھر خوشبو کا لگانا ممنوع ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ عمرہ یا حج مکمل نہ کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، صحابہ ساتھ میں ہیں، اور ایک صحابی حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ لبیک پڑھ رہے ہیں۔ آپ بھی مسئلہ جانتے ہیں، کوئی آدمی اگر احرام کی نیت سے چادریں پہن لے اور پھر اس کے بعد احرام کی نیت کر لے اور اس کے بعد عمرہ یا حج کی نیت کر لے اور پھر لبیک پڑھ لے، محرم بن جاتا ہے، احرام کے احکامات اس پہ نافذ ہو جاتے ہیں، اور وہ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، اپنے بالوں کو نہیں کاٹ سکتا ہے۔ لیکن احرام باندھنے سے پہلے کوئی جسم میں خوشبو لگانا چاہے لگا سکتا ہے، اس کے بعد نہیں لگا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں جو احرام باندھا، حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کا حج باندھا تھا۔ قران کیا چیز ہے؟ 3 طرح کا حج ہوا کرتا ہے۔ جن حضرات نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج جو فرض ہونے کے بعد کیا ہے، جس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، وہ آپ نے قران والا حج کیا ہے۔ قران کہتے ہیں کہ آپ میقات سے احرام باندھیں، اسی احرام کے ساتھ مکۃ المکرمہ پہنچ کے آپ طواف کریں، اور اس کے بعد جو ہے آپ احرام نہ کھولیں، احرام کو کنٹینیو کریں، اور اسی احرام سے پھر حج کے لیے جائیں، عرفات، منی، مزدلفہ، اور اس کے بعد قران یعنی عمرہ اور حج کا احرام ملایا جاتا ہے، اسی لیے اس کو قران کہا جاتا ہے۔ اس میں احرام کی پابندی زیادہ ہوتی ہے۔ عام طور سے ہندوستان، پاکستان کی جو لوگ جاتے ہیں حج تمتع کرتے ہیں، حج تمتع نام ہے، اپنے شہر سے انہوں نے عمرے کا، صرف عمرے کا احرام باندھا، مکۃ المکرمہ پہنچتے ہیں، وہاں جا کے طواف کیا، سعی کیا، بال کٹوا لیا، احرام کھول دیا، اب وہاں عام کپڑے میں رہیں گے، کوئی احرام کی پابندی نہیں رہے گی۔ پھر 7 تاریخ کو، 8 تاریخ کو جب منی جانا ہے نا، جب وہ حج کے لیے احرام باندھتے ہیں تو حج تمتع اس کا نام ہے۔ یہ ہندوستان، پاکستان کے لوگ عام طور سے حج تمتع کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے امت کے لیے اس کو پسند کیا ہے، کیونکہ اس میں سہولت ہے۔ آدمی یہاں سے احرام بن کے جاتا ہے اور چند گھنٹے میں مکہ پہنچتا ہے، اور وہاں جا کے طواف اور سعی کر لینے کے بعد، بال کٹ دینے کے بعد احرام کھل جاتا ہے، پھر وہ حج تک اپنے کپڑوں میں رہتا ہے، احرام کی پابندی نہیں رہتی ہے، اور پھر 8 تاریخ کو جو ہے وہ احرام باندھتا ہے حج کے لیے، لہذا سہولت مل جاتی ہے، اس کا نام حج تمتع ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا حج قران، ہم بھی آج کر سکتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے وطن سے جب احرام باندھے، ایک ساتھ عمرہ اور حج کا احرام باندھے، اب کیا کرنا پڑے گا؟ مکۃ المکرمہ جا کے عمرے کا حج اور عمرے کا طواف اور سعی کرنے کے بعد وہ احرام نہیں کھولے گا اور بال نہیں کٹ کر آئے گا، بلکہ اسی احرام میں کنٹینیو وہ پھر منی جانا ہے، اور پھر اس کے بعد عرفات جانا ہے، اور پھر حج مکمل ہونے کے بعد جب وہ مکمل ہوگا کام، جب اس وقت احرام کھولے گا، تو اس کا نام جو ہے قران ہے۔ اور ایک ہوتا حج افراد، کوئی آدمی حج افراد، صرف حج کی نیت کرے، اپنی بستی سے مکۃ المکرمہ جا رہا ہے، صرف وہ حج کی نیت سے جا رہا ہے، عمرے کی بات نہیں کر رہا ہے، اس کا نام حج افراد ہے۔ یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حج قران اور حج تمتع جو ہوتا ہے، ہم میں عام لوگ جو ہے تمتع کرتے ہیں، ان کے لیے قربانی واجب ہوا کرتا ہے، قربانی ان کے لیے لازم ہوا کرتا ہے۔ حج افراد کرنے والوں کے لیے قربانی نہیں ہے، تو یہ قربانی جو حج کی وجہ سے ہوتا ہے، حج تمتع کی وجہ سے، حج قران کی وجہ سے جو ہوا کرتا ہے، اس قربانی کا مکۃ المکرمہ میں ہی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ ہم مکہ میں ہیں، یہاں قربانی بڑی مہنگی ہے، اپنی بستی میں بول دیتے ہیں میری طرف سے وہاں کر دو، یہ نہیں ہونے والا ہے۔ حج تمتع اور قران کی قربانی مکے میں ہی ہونا لازم ہے، ایسی دم کی قربانی مکۃ المکرمہ ہی میں ہی ہونا لازم ہے، یعنی حدود حرم کے اندر۔ ہاں البتہ وہ
جو بقرعید کی وجہ سے قربانی ہوتی ہے، یعنی عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہوتی ہے، جیسے عید الاضحیٰ ہمارے یہاں آنے والی ہے اور ہر سال کرتے ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں ان کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، تو جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں ان کے لیے یہ جو قربانی ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کی قربانی ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ کوئی آدمی مکۃ المکرمہ میں ہے اور اگر وہ چاہے کہ اپنے عید الاضحیٰ کی قربانی یہاں اپنی بستی میں کر سکتا ہے، لیکن تمتع اور قران کی قربانی اس کو وہی حدود حرم میں ہی کرنا پڑے گا۔ اور احناف کے نزدیک جو ہے 3 کاموں میں 10 تاریخ کو 3 کام کرنا پڑتا ہے۔ حاجیوں کے لیے بڑا مشکل دن ہوتا ہے، بہت ہی مصروف دن ہوتا ہے۔ سب سے پہلے رمی کرنی پڑتی ہے، 10 تاریخ کی صبح جو ہے رمی کرنی پڑتی ہے بڑے شیطان کی۔ دوسرے نمبر پہ قربانی کرنی پڑتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے جو بال کٹانا پڑتا ہے، احرام کھل جاتا ہے ان کا۔ تو یہ رمی، قربانی اور یہ جو قصر جو ہوا کرتا ہے، یہ 3 کام جو ہیں ان میں ترتیب واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پہلے رمی کرنا ہے، بعد میں قربانی کرنا ہے، قربانی کے بعد ہی حلق کرانا ہے، یہ ترتیب واجب ہے۔ اس سال کیا ہوا ہے، اس سال پہلے تو بہت سارے لوگ تھے جو احناف اپنے قربانی کی جو ہے وہ انتظامات کرا لیتے تھے، کہیں بہت سارے ایجنٹ مل جاتے تھے، یہیں بہت سارے لوگ مل جاتے تھے کہ بھائی آپ کی قربانی ہم کر دیں گے، پیسہ وہ لے لیتے تھے۔ لیکن اس سال سے سعودی حکومت نے لازم کر دیا ہے کہ حج کی قربانی کوئی بھی باہر نہیں کر سکتا ہے، اس کو سعودی حکومت کے ماتحت جو بنا ہوا ادارہ ہے وہیں پیسہ جمع کرنا پڑے گا، وہ قربانی اس کو وہیں کرنی پڑے گی۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی آخر احناف کے یہاں اب ہم نے اس ادارے میں، سعودی حکومت کا جو ادارہ ہے الراجحی بینک غالباً کرتی ہے یہ کام، اس کو ہم نے پیسہ دے دیا قربانی کا۔ اب ظاہر ہے وہ کب قربانی کرتی ہے، پہلے دن کرتی ہے، دوسرے دن کرتی ہے، تیسرے دن کرتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا۔ اب اس کے قربانی کرنے سے پہلے اگر ہم نے اپنا حلق کرا لیا، ترتیب کے خلاف ہوا، واجب کے خلاف ہوا، دم واجب ہو جائے گا۔ احناف کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا۔ تو اس سلسلے میں عالم اسلام کے بڑے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فتویٰ جاری کیا کہ بھئی مسئلہ تو وہی ہے، احناف کے ہاں ترتیب واجب ہے، لیکن کسی وجہ سے اگر اس پر عمل ناممکن ہو تو صاحبین کے قول، صاحبین امام محمد، امام ابو یوسف جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردان رشید ہیں، ان کے قول پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ امام محمد بھی اور امام ابو یوسف بھی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یعنی 5 ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قربانی میں ترتیب نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ کو مینا میں تشریف فرمائیں، کوئی صحابی آئے، یا رسول اللہ ترتیب کے خلاف ہو گیا، یا رسول اللہ ہم نے پہلے حلق کرا لیا بعد میں قربانی کی۔ اللہ کے رسول نے ہر ایک کو کہا فلا حرج فلا حرج فلا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے قول کے مطابق عمل کریں، آپ اپنی قربانی کی رقم ادا کر دیں، وہ چاہے جب کریں، جب کا مطلب 3 دن کے اندر ہی کریں گے، آپ اپنے بہرحال حلق کرا لیں، اس کی وجہ سے دم واجب نہیں ہوگا آپ کے اوپر، چونکہ ایک مجبوری ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں یہ قربانی کا مسئلہ جو ہے آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قربانی کا مسئلہ جو ہے یہاں کی قربانی میں بھی بڑے دھوکے ہو رہے ہیں۔ یہاں بھی ہندوستان میں، ہمارے بنگلور میں، ہمارے شہروں میں جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہوتی ہے، بہت سارے ایجنٹ سامنے آتے ہیں، ہم سستی قربانی کر دیں گے، ہم بنگال میں، ہم جھارکھنڈ میں، ہم نیپال میں، ہم آسام میں، ہم یہاں وہاں، لوگ سستی قربانی کے نام سے۔ تو یہاں کی قربانی میں بھی بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے، اور حج کی قربانی میں بھی بہت بڑا دھوکہ ہوتا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مجھ کو بتاتے ہیں کہ ہم سے فلاں ایجنٹ نے کہا پیسہ دے دیجئے، آپ کو ہم فوٹو بنا کے بھیجیں گے، آپ کو ہم لے جائیں گے، لو انہوں نے کوئی تصویر بھیجی، نہ بلا کے لے گئے، کیا نہیں کیا۔ تو یہ عام بات ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔
کہ حج کی قربانی میں بھی بڑے دھوکے اور فراڈ ہوتے تھے، اور یہاں کی قربانی میں بھی بڑے دھوکے اور فراڈ ہو رہے ہیں۔ فراڈ کرنے والے کر رہے ہیں، دینے والے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے چھوڑو سستی قربانی، اگر ہم نے اپنے گھر پہ قربانی کی، بکرا لیا تو 12-15 ہزار روپے لگ جائے گا، اگر ہم بڑے جانور میں کرنے جائیں تو 5-6 ہزار روپے لگ جائے گا۔ یہ جھارکھنڈ میں کر رہے ہیں 2,000 روپے میں 3,000 تو بچانا ہمارا بھائی، کون سا ہمارے کو گوشت کھانے کا ہے؟ چلو دے دیا آپ نے، جیسی نیت ویسے ہی معاملہ اللہ کا ہوگا۔ تو ذمہ داری آپ کی ہے کہ یہاں کی قربانی بھی اور وہاں کی قربانی بھی۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں عرض کروں گا، لیکن ایک بات اور وقت ہے میں عرض کرتا ہوں کہ آج 1 مئی ہے، اور 1 مئی کی تاریخ جو ہے نا یوم مزدور، عالمی یوم مزدور کے طور پر منایا جاتا ہے، عالمی یوم مزدور۔ اور یہ مزدور کا لفظ جو ہے نا حقارت کا لفظ نہیں ہے۔ کوئی آدمی مزدوری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے اگر محنت مشقت کر کے کما رہا ہے، چاہے کسی کے یہاں ملازمت کر رہا ہو یا کچھ اور کر رہا ہو، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام نے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے حقوق بتائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ جو مزدوری کرتے ہیں اور حلال طریقے پر اپنے بچوں کے لیے روزی کماتے ہیں، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں بتایا کہ نبوت ملنے سے پہلے میں بھی بکریاں چرایا کرتا تھا، اور قریش کی بکریاں چند قیرات پہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور صرف نبوت ملنے سے پہلے نہیں، نبوت ملنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا کام کرتے رہے اور محنت مزدوری کا کام کرتے رہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں آپ، ائمہ کرام کو دیکھیں آپ، کسی نے بھی محنت مزدوری کو جو ہے عیب نہیں سمجھا ہے۔ عظمت اس کی حقارت، اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسود الغابہ میں ہے، ایک کتاب ہے اسود الغابہ، اسود الغابہ میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار مصافحہ فرمایا، اور اس حدیث کو بڑے جذبے کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مصافحہ فرمایا، ان کے ہاتھ کھردرے تھے، داغدار تھے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا جابر تمہارے یہ ہاتھ کھردرے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نال بندی کا کام کرتا ہوں، پتھر توڑنے کا کام کرتا ہوں، اور اس کے ذریعے سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، ان کے لیے رزق کماتا ہوں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لبوں پر قرآن کی آیتیں مچلتی رہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کو کیا مقام دیا۔ حضرت جابر جنہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ہاتھ کھردرے اس لیے ہیں کہ میں محنت مزدوری کا کام کرتا ہوں، اور اس میں کھردرے ہی ہونا ہے، اے سی میں بیٹھنے والوں کا الگ حال ہوتا ہے، جو دھوپ میں محنت مشقت کرتے ہیں الگ حال ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کی عظمت کو بیان فرمایا۔ آپ نے حضرت جابر کے ہاتھ کو لیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس لبوں سے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء بوسہ دے رہے ہیں، اور صرف بوسہ نہیں دے رہے ہیں، آگے ہاتھ آپ نے اٹھایا، مجمع سے کہا ہادہ ید لا تمسھا النار، یہ وہ ہاتھ ہے جسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، یہ وہ ہاتھ ہے جو محنت و مشقت سے اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کما رہی ہے، لہذا اس کی بڑی عظمت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت بتایا۔ ہم میں بہت سارے لوگ ہیں اپنے ہاں ملازمین کی قدر نہیں کرتے ہیں، مزدوروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بتلایا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ برتاؤ کرو، اس لیے کہ جو مزدوری کا کام کر رہے ہیں، کوئی چوری ڈکیتی کا کام نہیں کر رہے ہیں، کوئی دھوکے بازی کا کام نہیں کر رہے ہیں، محنت مشقت کا کام کر رہے ہیں، اور محنت مشقت کا کام کرنے میں عظمت ہی عظمت ہے۔ ہاں، لوٹنے میں، دھوکہ دینے میں، یہ اصل بات ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کا
پسینہ خشک ہونے سے پہلے پوری مزدوری دے دی جائے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں مختلف انداز سے جو کام ہوتا ہے، مزدوروں کا جو استحصال کیا جاتا ہے، مزدوروں کے ساتھ جو حقارت کا معاملہ ہوتا ہے۔ پہلی بات تو میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو مزدوری اور محنت کا کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں۔ حضرات انبیاء کرام نے یہ کام کیا ہے، بڑے بڑے نبیوں نے یہ کام کیا ہے، محنت اور مزدوری کا کام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی گلہ بانی کا کام کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرانے کا کام کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کا کام کیا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام نے درزی کا کام کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کا کام کیا ہے، حضرت لوط حضرت صالح علیہ السلام تجارت کا کام کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی اور زراعت کا کام کرتے تھے۔ اور اتنی بات آپ جان لیجئے کہ نبی کا ہر کام اللہ کے مشورے کے بعد ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بعد ہوتا ہے۔ ان انبیاء کرام نے یہ کام کیا ہے، مطلب اللہ نے ان سے کہا تھا یہ کام کرنے کے لیے، اور اللہ نے اسی لیے کہا انبیاء کرام سے کرایا تاکہ دنیا مزدوروں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، ان کا استحصال نہ کرے، ان پر ظلم نہ کیا جائے، ان کو صحیح طور پر مزدوری دی جائے۔ ایسا نہیں کہ کسی کے، یہ بڑی بات ہے کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی مجبور ہے، کام کی تلاش میں، اس کو کام نہیں مل رہا ہے، پریشان ہے وہ، آپ نے کہا چلو بجائے 500 کے 250 پہ کام کرو گے، یہ اس کے مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ بیچارہ پریشان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، جو آدمی مکر کرتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ راستہ ایسے ہی بنا دیتا ہے۔ لہذا کسی کی مجبوری سے کبھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے مجبوری سے فائدہ اٹھاتے، آپ کے پاس جو صحابہ آئے تھے ابتدا میں غریب تھے، ان کا کوئی گھر نہیں تھا، حضرت سلمان فارسی کو ہی لے لیجئے، حضرت سلمان فارسی ایک بڑے مالدار گھرانے کے تھے، لیکن غلام بن کے بک گئے تھے وہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ لمبا واقعہ ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے، ایک یہودی کے غلام تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جاؤ جا کر اپنے مالک سے بات کرو، کتنا پیسہ لے کے وہ آزاد کر دے گا۔ حضرت سلمان فارسی گئے اور جا کر بات کیا تو مالک نے کہا 40 اوقیہ سونا چاہیے، 300 کھجوروں کے درخت لگانے پڑیں گے، ان درختوں پہ جب پھل آ جائے گا جب آزادی ملے گی۔ اللہ کے رسول چاہتے سلمان فارسی کو اپنا غلام بنا لیتے، کہتے ہمارے گھر میں کام کرو۔ اللہ کے رسول نے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ آپ نے 40 اوقیہ سونا کہیں سے آیا، تھوڑا سا سونا تھا، سلمان فارسی کو دیا، اپنے مالک کو دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ، اس سے 40 اوقیہ کہا ہے، یہ تو تھوڑا سا ہے۔ فرمائے لے جاؤ نا۔ وہ لے کے گئے، اس کے مالک نے وزن کیا، بار بار الٹ پلٹ کے دیکھا، 40 اوقیہ بن رہا تھا، وہ ایک کام ہو گیا۔ اب یہ کھجور کا درخت لگانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جاؤ جا کے وہ اس کے لیے درخت لگانے کے لیے گڑھے کھودے جائیں۔ 300 گڑھے کھودے گئے اور اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے جا کر آپ نے کھجور کے درخت لگائے۔ وہ کھجور جو سالوں کے بعد پھل دیا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حضرت سلمان فارسی کا باغ، اور آج بھی جو لوگ جاتے ہیں حج کے لیے وہ دیکھتے ہوں گے سلمان فارسی کا باغ ہے، لے جاتے ہیں لوگ، بہرحال دکھاتے ہیں، وہاں ان کو زیارت کرائی جاتی ہے سلمان فارسی کا باغ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے لگایا، ان کو آزادی ملی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول اگر چاہتے ان کی طرف سے فائدہ اٹھانا، کہتے ہیں ہمارے گھر میں کام کرو بھائی، میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کبھی کسی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ آج ہمارے ہاں مجبوروں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور مزدوروں کے مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام نے ان کو عزت عطا کیا ہے، ان کو مقام دیا ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ ایک حسن سلوک کا معاملہ کریں، اچھا معاملہ کریں، اچھا برتاؤ کریں، ان کا جو حق ہے وہ حق ان کو ادا کریں۔ اور
حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم صرف ہندوستان کے نہیں پورے عالم اسلام کے بڑے مشہور و معروف شخصیت ہیں حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم۔ حضرت کی دو بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات حضرت نے فرمایا کہ آج پولیس تھانوں میں، پورے ہندوستان کی بات کر رہے ہیں وہ، آج پولیس تھانوں میں سب سے زیادہ مخبری کرنے والے مسلمان ہی ہیں۔ یہ مسلمان ہیں جو مسلمانوں کی مخبری کر رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں تقریباً 70% مخبری کرنے والے اور مسلمان بھائیوں کی باتوں کو وہاں پہنچانے والے 70% مسلمان ہیں۔ یعنی مسلمان کیا کر رہا ہے؟ چند پیسوں کے لیے اپنے بھائیوں کی غلط سلط باتیں، الٹی سیدھی باتیں وہ جا کے وہاں پہنچا رہا ہے۔ جب کوئی قوم جب زوال میں ہوتی ہے یہی کام کرتی ہے، اپنے بھائیوں کے خلاف، اپنے برادر کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف، پڑوسیوں کے خلاف جھوٹ موٹ کے کام کرتے ہیں ذلیل کرنے کے لیے، اور جو دوسروں کے لیے کام کرتا ہے اللہ کی طرف سے مار پڑنی ہے نا۔ آج صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ اور دوسرا واقعہ حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ غالباً پونا کی بات، پونا میں ایک صاحب ہیں، بڑے مالدار ہیں اور فیکٹریوں کے مالک ہیں، اور اتفاق سے ایک مسجد کے بھی ذمہ دار ہیں، متولی ہیں۔ حضرت نے فرمایا ان کا واقعہ کہ عام طور سے ہمارے ہاں جو ہے آج کل جو ذمہ داری دی جاتی ہے مسجدوں میں، عام طور سے میں کہہ رہا ہوں، کسی ایک مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ عام طور سے کیسے لوگ ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں۔ بہرحال بڑا مالدار تھا متولی، وہ اس کو ذمہ دار بنا دیا گیا۔ تو ان کے ہاں جو امام صاحب تھے، ان کی مسجد میں جس کے ذمہ دار تھے، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ حضرت نے ایک بار جو ہے اپنے گھر جانے کی چھٹی لیا، 1 ہفتے کی چھٹی لیا، بیوی کی ڈیلیوری ہونے والی تھی، مسجد میں تو گھر نہیں تھا ان کے لیے، وہ تو کسی طرح رہ لیتے تھے، تو اپنے گاؤں گئے 1 ہفتے کی چھٹی لے کر کے، اور اس کے بعد ان کے آنے میں 1 ہفتہ اور دیر ہو گیا، یعنی 15 دن ہو گیا۔ 15 دن کے بعد آئے، حضرت مولانا سجاد نعمانی فرماتے ہیں وہ مالدار جو فیکٹری کا مالک اور فیکٹری کے ملازمین کا اصول، قانون، ضابطہ سب اس نے بنا کے رکھا تھا، اور اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، شادی میں تقریباً 12 کروڑ روپے اس مالدار نے خرچ کیا تھا۔ 12 کروڑ روپے تقریباً اس مالدار نے اپنی بیٹی کی شادی پہ خرچ کیا تھا۔ پھر اس کا مال جو چاہو کرو، اللہ کو جواب دے لو۔ لیکن امام صاحب جب لوٹ کے آئے تو متولی صاحب نے فرمایا کہ بھائی 1 ہفتے کے لیے آپ گئے تھے، آپ 1 ہفتہ اور زیادہ رہ گئے تھے، 8000 ان کی تنخواہ تھی، باضابطہ متولی نے 4000 تنخواہ کاٹ دیا۔ اللہ اکبر، کتنی شرم کی بات ہے، غیرت کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ شادی کا معاملہ ہو، کروڑوں خرچ کر رہا ہے تو فیکٹری کے ملازمین کے اصول اور ضابطہ بنا رکھا ہے، قانون بنا رکھا ہے، مسجد کا متولی ہے، امام کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، تمہاری مرضی میں آیا کاٹ لو، تمہاری مرضی میں آئے جو کرو۔ لہذا حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ایسے لوگوں پر نہیں آئے گا تو کس پہ آئے گا۔ اور حضرت مولانا سلمان بجنوری دارالعلوم دیوبند کے بڑے استاد حدیث ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ آج کل مسجدوں میں جو تنخواہیں دی جاتی ہیں، یہ 10-15 ہزار کی تنخواہ کو تنخواہ کہنا مکروہ ہے۔ ایک آدمی کا گھر نہیں چلتا ہے، بھئی کم سے کم اتنا دو بیچارے گھر چل سکے۔ اور آپ جانتے ہوں گے کچھ دنوں پہلے اخبار میں آیا تھا، یہ روڈ پر جھاڑو دینے والی جو کارپوریشن کی عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کی تنخواہ 40,000 روپے ہوتی ہے۔ مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے؟ حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں وہ مالدار ذمہ دار اپنی بیٹی کی شادی پہ 12 کروڑ خرچہ کرنے والا اپنے مسجد کے امام کے لیے جو 8000 تنخواہ ماہانہ دے رہا ہے، اس میں سے بھی اس نے اپنی بیوی کی ڈیلیوری کے لیے گئے تو باضابطہ اس نے 4000 روپے کٹ کر لیا ہے نا شرم کی بات بھائی؟ کچھ شک ہے دوستو اور بزرگوں؟ آج یہ ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ بیچارے مسجد کے جو خادم ہیں یا مسجد کے جو مؤذن ہیں یا مسجد میں جو کام کرنے والے ہیں، وہ بھی تو ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے۔
وہ مستقل کام میں لگے رہتے ہیں اور کوئی قانون ان کے لیے نہیں ہوتا ہے. قانون جو چاہے وہ بنا لے، وہ جو قانون بنا لے قانون بن جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کے حاکم ہیں، یہاں کے مالک ہیں، یہ ہماری دکان ہے، ہماری فیکٹری ہے، ہم جو چاہیں قانون بنا سکتے ہیں. یاد رکھ لینا دوستو اور بزرگوں، اللہ نے کسی کو اگر مالک بنایا ہے اور اس کے ماتحت کوئی ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی ملازم ہے، اس کا حق ادا کرو ورنہ اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا ایک غلام تھا، ملازم نہیں تھا، زر خرید غلام، میں نے خریدا ہوا تھا. یہ ظاہر سی بات ہے ہمارے مزدور جو ہوتے ہیں وہ تو ہمارے غلام نہیں ہوتے نا، وہ تو کام کرتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں. ابو مسعود انصاری کہتے ہیں میرا غلام تھا اور میرے غلام کو ایک بار میں بے تحاشا مار رہا تھا کسی بات پر. پیچھے سے میں نے سنا کوئی کہہ رہا ہے ابو مسعود خبردار، جتنا اللہ نے تم کو اس وقت قدرت دیا ہے اس سے زیادہ اللہ کو تم پر قدرت ہے. جتنی قدرت تم کو اپنے غلام پر ہے اللہ کو اس سے زیادہ تم پر قدرت ہے. تم اپنے غلام کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو، اگر اللہ نے تمہارے ساتھ کیا تو کیا کرو گے؟ ابو مسعود انصاری کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے. میں نے اسی وقت کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنے غلام کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا ہے. تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو مسعود تم نے اچھا کیا، اگر تم نے یہ نہ کیا ہوتا تو جہنم کی آگ تجھے ضرور جلاتی. تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو دوستو اور بزرگوں، آج یکم مئی ہے اور پوری دنیا میں آج عالمی یوم مزدور منایا جا رہا ہے. برسوں پہلے امریکہ کے شکاگو میں فیکٹری کے مزدوروں نے احتجاج کیا تھا مالکوں کے خلاف، اور مالکوں کے طرف سے ان کو گولیاں دی گئی تھی، یعنی گولیوں سے بھون دیا گیا تھا، وہ مار دیے گئے تھے. اس کی یاد میں پوری دنیا میں آج کے دن جو ہے عالمی یوم مزدور منایا جاتا ہے. اور میں نے اس لیے یہ بات کہی ہے کہ اسلام نے مزدوروں کو حقوق دیے ہیں، محنت کشوں کا مقام بتایا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مزدوری کی ہے، صحابہ نے مزدوری کی ہے، اور اصول بنا دیا ہے کہ مزدوری کرنا حقارت کی بات نہیں ہے، مزدوری کرنا عظمت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ تو فخر کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، انبیاء کرام نے کیا ہے. ہاں چوری کرنا شرم کی بات ہے، ڈاکہ ڈالنا شرم کی بات ہے، دوسرے کے مال کو ہڑپ لینا یہ شرم کی بات ہے. اللہ کے پاس جواب دینا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.